ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عدد ما خلق من شيء جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله یا ایھا الذین آمنوا اے اہل ایمان ادخلوا داخل ہو جاؤ فی السلم اسلام میں کافہ پورے ولا تتبعوا خطوات الشیطان ولا اور نہ تتبعوا تابعداری کرو خطوات الشیطان شیطان کے نقش قدم کی یا شیطان کی تابعداری نہ کرو انہو لکم عدو مبین انہو بے شک وہ لکم تمہارا عدو مبین کھلا ہوا دشمن ہے فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَإِن پھر اگر زللتم تم ڈگمگا گئے من بعد ما اس کے بعد بھی کہ جاءتکم آ چکے تمہارے پاس البینات واضح احکامات فاعلموا ان اللہ عزیز حکیم فاعلموا تو یاد رکھو کہ ان اللہ بے شک اللہ تعالی عزیز زبردست ہے حکیم حکمت والا هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام هل کیا ينظرون انتظار کرتے ہیں یہ لوگ الا ان اس بات کا کہ يأتيهم آ جائے ان کے پاس اللہ تعالی فی ظلل من الغمام ابر کے صاحبانوں میں والملائکہ اور فرشتے ساتھ لیے ہوئے وقضی الامر اور فیصلہ کر ڈالا جائے ہمارے معاملے کا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ اور اللہ کی طرف لوٹائے جانے والے ہیں سارے معاملات اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا پھر سے اسلام میں داخل ہو جاؤ کافہ پورے یہ نہ ہو کہ اسلام میں داخل کے ہوں اور اسلام کے باقی بھی ہوں تو وَلَا تَتَّبِعُوا اور نہ چلو یا تابعداری نہ کرو خطوات الشیطان شیطان کے نقشوں پر نہ چلو جو اسے نقش باندھ رکھتے ہیں ان پر قائم نہ ہو انہو لکم عدو مبین اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن انہو بے شک وہ لکم تمہارا عدو
دشمن ہے مبین کھلا. اور دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین. تو اس آیت کریمہ میں وعدہ لیا گیا مومنین سے، عہد لیا گیا الم اعہد الیکم یا بنی آدم، اے اولاد آدم، اللہ تعبدوا الشیطان، تم شیطان کی عبادت نہ کرو. اب شیطان کو آج تک کسی نے اپنا نہ الہ مانا ہے، نہ اپنا معبود مانا ہے، نہ اس کی عبادت کی گئی. جب کبھی کسی قبیلے اور خاندان نے شیطان کو اپنا رب تسلیم کیا، لیکن رب تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں لا تعبدوا الشیطان، تم شیطان کی عبادت مت کرو. دوسرے مقام پر قرآن نے ارشاد فرمایا ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون انہم الا کالانعام بل هم اضل سبیلا. ارأیت، اے میرے محبوب، ارأیت کیا دیکھا ہے تم نے، من اتخذ جس نے پکڑ رکھا ہے، الہ اپنا معبود، ہوا ہو اپنی خواہشات کو، گویا کہ وہ اپنی خواہشات کی عبادت کرنے میں مصروف ہے. استغفر اللہ معاذ اللہ. تو ارشاد ربانی یہاں یہ ہو رہا ہے کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، جس کی بات مانی جائے گی، کام جس کے لیے کیا جائے گا، وہ اسی کی عبادت متصور ہے. ہاں کسی نے اللہ کی بات کہی ہو، رسول کی بات کہی ہو، اگر وہ بات مانی جائے گی کہ پھر اللہ رسول ہی کی بات مانی جائے گی. تو اس کے لیے خطوات شیطان، خطوات کا معنی ہے نقش قدم، نشانات. شیطان کے جو نشانات ہیں ان پر تم مت چلو. انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، فَإِن زَلَلْتُم، پھر اگر زللتم، تم ڈگمگا گئے، من بعد ما، اس کے بعد بھی کہ جاءتکم، کہ آ چکے تمہارے پاس البینات، کھلے نشانات، واضح احکامات، اللہ کی کتاب، اللہ کے نبی احکامات سنا رہا ہے، اہل علم احکامات سنا رہے ہیں. فَعْلَمُوا، تو جان لو پھر، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی عزیز زبردست ہے، حکیم، وہ بڑی حکمت والا ہے، بڑی اس کی چھپی ہوئی تدبیریں ہیں. بچ جا، کیوں؟ وہ عزیز بھی ہے، زبردست بھی ہے. آج نہیں پکڑے تو کل صحیح، کل نہیں تو پرسوں صحیح، پرسوں نہیں تو کب. انسانی مزاج یہ نہیں ہے. انسان کہتا ہے آج ہی پکڑا، آج ہی مسل دو، بات ختم. اللہ تعالیٰ چونکہ حکیم ہے، ان کے ہر معاملے میں کچھ نہ کچھ حکمت ہے.
ڈھیل دی جاتی ہے توبہ کی توفیق ہو۔ آپ کو یاد ہوگا یہ واقعہ میں نے بیان کیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابتدائی زمانہ میں ارشاد ہوا کہ ابراہیم تم میرے خلیل ہو، دوست ہو، تو میں چاہتا ہوں کہ اپنی نشانیاں آپ کو دکھاؤں۔ تو نشانیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بلند کرنا شروع کیا، وہ بلند ہونا شروع ہوئے۔ جیسے جیسے اوپر جا رہے تھے ویسے ویسے نیچے کا نظام ان کو نظر آ رہا تھا۔ کوئی کھا رہا ہے، کوئی لوٹ رہا ہے، کوئی چوری کر رہا ہے، کوئی بدکاری کر رہا ہے، کوئی دنگا فساد کر رہا ہے، کوئی کسی کو قتل کر رہا ہے، کوئی گاڑی چلا رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، کوئی آ رہا ہے۔ یعنی دنیاوی کام کاج کا جو دھندا تھا ان کے نظروں میں تھا۔ ایک آدمی کو انہوں نے برائی کرتے دیکھا، بدکاری کرتے دیکھا، تو دعا مانگی یا اللہ اس کو غلط کر۔ وہ غلط ہو گیا، دیکھنے لگی۔ دوسرے کو دیکھا، اس کے لیے دعا کی غلط ہو، وہ بھی غلط۔ تیسرے کو دیکھا، وہ بھی غلط۔ چوتھے کو دیکھا، یا اللہ اس کو بھی غلط کر۔ پانچویں کو دیکھا، یا اللہ اس کو بھی غلط کر۔ چھٹے کو دیکھا، یا اللہ اس کو برباد کر۔ ساتویں کو دیکھا، یا اللہ اس کو غلط کر۔ جب آٹھویں کو دیکھا نا، پھر بولنے لگے، اللہ نے فرمایا ابراہیم بس بس بس، یا اللہ یہ برا ہے، برائی کر رہا ہے، کوئی بات نہیں، میں نے برداشت کر رہا ہوں تو تو نے کیا کہنا ہے؟ بس ٹھیک ہے، جتنا تم نے کہہ دیا ہم نے کر دیا۔ ارشاد ربانی کیا ہوا؟ فرمایا ہم یہ چاہتے ہیں، یہ ہو سکتا ہے عمر کے کسی حصے میں جا کر کہہ دے یا اللہ میری توبہ، اس کی میری سلو ہو جائے۔ اگر ایسا نہ ہوا، اس نے ایسا نہ کیا، میری طرف مائل نہ ہوا، ہم اس کی اولاد میں سے نیک لوگ اٹھا لیں گے، وہ میری عبادت کرنے والے ہوں گے، میرے ماننے والے ہوں گے، میرے چاہنے والے ہوں گے۔ اگر یہ ہو ہی غلط جائے گا تو نسل کا جو انقطاع ہو جائے گا، نسل تو ختم ہو جائے گا، اس کی ضروریت تو پھر باقی نہ رہے گی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جب سنا، کہنے لگے یا اللہ بس پھر آپ ہی کی حکمتیں ہیں، آپ ہی کا حوصلہ ہے کہ آپ برداشت کر سکیں۔ یہ بات میں نے پہلے عرض کر دی کہ انسان کا حال ایسا ہے، یہ برداشت نہیں کرتا، اور اللہ ایسے ہیں جو ہمیشہ سے برداشت کر رہے ہیں، دیر مدتوں برداشت کرتے رہتے ہیں، مدت لمبی مدت برداشت کرتے رہتے ہیں، اور وہ سالوں پر زمانہ محیط ہوتا ہے۔ مگر یاد رکھو، یہ فریب بینی، اپنے آپ کو فریب دینا، اپنے ساتھیوں کو دھوکے میں رکھنا، اور یہ سمجھنا کہ میں نے اللہ کو بھی دھوکہ دے دیا، وہ بھی میرے فریب میں نہیں میاں، بھول ہے۔ وہ تو ہم والے ضرور ہیں، اللہ سے بڑا بردبار تحمل والا کوئی نہیں، پر جب تک برداشت کریں ان کی مرضی، نہ کریں جیسی ان کی مرضی، تو ان کی برداشت پر نہ جانا چاہیے۔ فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، پھر اگر تم ڈگمگا گئے، تمہارے پاؤں صحیح جگہ پر نہ رہے،
تمہارے ٹانگوں میں لڑکھڑاہٹ پیدا ہو گئی، تمہارے وجود پر کبھی تاری ہو گئی، تم اپنی جگہ سے ہل گئے۔ باقی ماجرات کو وجیرات، جب کہ تمہارے پاس دلیلیں آ گئی، دلیلیں بھی کیا؟ بینات، روشن دلیلیں، کچھ بھی بات نہ رہی، راز نہ رہا۔ اللہ نے سبھی کچھ دکھا دیا، سب کچھ پھر اس کو نظر میں آنے لگا۔ تو ارشاد فرمایا فاعلموا، آگاہ ہو جا، فاعلموا، جان لے تو، فاعلموا، خیال کر لے تو، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ زبردست ہے، بڑی حکمت والا۔ اور خواہش کیا؟ هل ينظرون الا ان يأتيهم الله في ظلال من الغمام، هل ينظرون، کیا انتظار کرتے ہیں یہ لوگ اس بات کا؟ الا ان يأتيهم الله، کہ اللہ ہی ان کے پاس آ جائے۔ ہم تو کسی کی بات ہی نہیں مانتے، ہم تو اللہ کی مانیں گے، اللہ ہی ان کے پاس آ جائے۔ فی ظلال من الغمام، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب تشریف لائیں گے تو بادل اللہ کے ساتھ ہوں گے، ارد گرد فرشتوں کے قافلے ہوں گے، اللہ کے تخت کو اٹھائے ہوں گے، لاہ لشکر ساتھ ہوگا، جاہ جلال ہوگا۔ اب یہ بات سن لی، جب سن لی تو پھر خواہش پیدا، لیکن اللہ یوں ہی پھر آ جائے تو بات تو ہے نا کہ ہم دیکھ ہی نہیں۔ الا یاتیہم اللہ، اللہ ہی آ جائے پھر ہمارے پاس، فی ظلال من الغمام، یعنی بادلوں کا سایہ، ظلال من الغم، بادلوں کے سائے میں، بادلوں میں چھپ کر، آڑ بن کر ہمارے پاس آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز جب دنیا پر تشریف لائیں گے تو اسی شان سے آئیں گے۔ پہلے ایک آسمان کے ملائکہ اتریں گے، پھر دوسرے فرشتے اتریں گے، پھر تیسرے آسمان کے ملائکہ نازل ہوں گے۔ ہر بار لوگ پوچھیں کیا اللہ تعالیٰ آ گئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تشریف لے آئے ہیں؟ بظاہر جا کے نہیں آئے، ہمارے علم میں نہیں، ابھی بات نہیں۔ جب اور فرشتے کتنے ہیں؟ جتنے پہلے آسمان پر ہے 2 گنا اس سے دوسرے آسمان پر ہے، سبحان اللہ۔ اور ہر آسمان پر یوں ہی گنا بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ آخری آسمان جب صاف کر دیا جائے گا تو سب کچھ نیچے چلا آئے گا، اللہ کی تخت پر تشریف لے، سبحان اللہ، فرشتوں کے جلد میں تشریف لائیں۔ اب یہ بات سن لی، خواہش پہلے اللہ آ ہی جائے گا، فی ظلال من الغمام، وہ بادلوں کے سائے میں آ جائیں، بادلوں کی چھاؤں کے ساتھ آ جائیں۔ الا یاتیہم اللہ، تو وہی آ جائے، فی ظلال من الغمام، سائے میں بادلوں کے ساتھ، والملائکہ، اور فرشتے آ جائے۔ بات جو سن لی فرشتوں کے ساتھ آئے، فرشتوں کے ساتھ ہوں، اب خواہش پہلے فرشتے آ جائیں، وقل یا الامر، اللہ آ جائے ہمارا فیصلہ کر دے، ہمارا معاملہ نمٹا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ، اور اللہ ہی کی طرف ترجعو، لٹائے جانے والے ہیں الامور، سارے معاملات۔ یہ تو خواہش ہے، کبھی خواہش پر بھی ساری باتیں ہوئی ہیں۔ قوم موسیٰ نے بھی یہ کہا تھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ جو ہمیں لائے ہیں وہ ایک دور پر، ہم جو اس کے پاس کھڑے ہیں، کتاب کو لینے گئے تو میں تم بھی آؤ میرے ساتھ، تو حضرت لے گئے چودھریوں کو، چودھری کہہ لگے بات آپ کے ساتھ ہوئی کہ ہمیں تو پتہ نہیں، ہمارے سامنے آ کر کریں نا۔ چودھری کی بات چودھریوں والی ہوتی ہے، اور اللہ کا غصہ، اللہ کا جلال بھڑک اٹھا، اور موسیٰ پیچھے آئے، بس ایک ہی جلال کا تھپڑ آیا، سارے روح کہیں اور خود پڑے ہیں آرام سے۔ 1 نہ 8 2 نہ 4 10 نہ 20، وہ تو ڈھیر ساری مخلوق تھی۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے احکامات کو لے لیے، یا اللہ مہربانی کر، میں اکیلا کیسے جاؤں،
لوگ مجھے کیا کہیں ہمارے سردار کہاں گئے؟ یہ تو قبائل کے سردار ہیں، اپنے اپنے قبیلے کا ہر ایک سردار ہے، میں ان کو کیا کہوں گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا ادھر ٹھیک ہے، پھر ہم اٹھا لیتے ہیں۔ امر ہوا، اٹھ کر کھڑے ہو گئے، پھر بھی کہا ہم بھی دیکھتے ہیں۔ میں نے موسیٰ جس طرح کہو گے چلو ہم تمہارے ساتھ چلتے ہیں۔ تو وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، شاہ کا ہر ایک یہی ہے، ہمارا فیصلہ اللہ اوپر سے آ جائے، ہمارا فیصلہ کر دے، میں ہٹ پر ہوں۔ لیکن کبھی سوچا نہیں بات تیری کتنی ہے اور فیصلہ کس مالک سے کروانا چاہتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے آپ کو اسلام میں پورا داخلہ نصیب فرما دے اور اس کی پوری رعایات کرنے کی توفیق دے دیں، اور شیطان کے ہیلے اور ہتھ کنڈوں سے محفوظ فرما دیں، اور اس کو اپنا حقیقی دشمن سمجھنے کی توفیق دیں، کتاب و سنت پر عمل کی توفیق بخش دیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔